التحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة معناها بديهي التصور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقائق الاشیاء ثابتۃ. یہاں پر 3 امور کے بارے میں گفتگو ہونی تھی. ایک موضوع جب کہ مرکب اضافی ہے تو اس کا مضاف حقیقت کے بارے میں گفتگو ہو چکی. اس کے بعد مضاف الیہ ہے اشیاء. اشیاء جمع ہے اور جمع کی معرفت اس کے مفرد کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. تو شے کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ ہے. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شے موجود کو کہتے ہیں. شے کس کو کہتے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے، معنی کرے. اور شے موجود ہے. لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، کہ شے کے معنی مختلف ہیں. ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ، اس قسم کی تعریفیں بھی شے کی گئی ہیں. تو آپ کا یہ کہنا الشیء هو الموجود ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ، کہ جس کو جاننا اور اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، تو اس کے لیے تو موجود ہونا ضروری نہیں ہے. جی، تو ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ، اس کے لیے تو موجود ہونا لازم نہیں ہے. یہ اعتراض تو اس کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے لفظ عندنا بولا. یہ شے کہ وہ معنی ہے جو ہمارے نزدیک ہے. ہمارے نزدیک سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت، اشاعرہ و ماتریدیہ کا گروہ. ہمارے نزدیک شے کے معنی موجود کے ہیں. بات ہے ہی ذہن میں. اب اگر کوئی معنی کرتا ہے ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ، یا کسی اور مناسبت سے اس کے معنی کیے جاتے ہیں، تو اعتراض نہیں بنے گا. ہم نے جو بیان کیے یہاں پر اپنی اصطلاح بیان کی ہے، اور آپ پابند بھی ہیں اپنی اصطلاح کو بیان کرنے کے. باقی سب کی اصطلاح ذکر کرنا اور اس کے مطابق آپ کو گفتگو چلانا یہ لازم نہیں ہے. بات سمجھے؟ اور شے ہمارے نزدیک موجود ہے. تو جو حقائق الاشیاء ثابتۃ. ایک ضمنی فائدہ سمجھ لیں کہ اشیاء جو ہے، جب اس معرف باللام ہو جائے، تو اب تو معرف باللام پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے، اور کسرہ اس سے ممنوع نہیں ہوتا. جب یہ نکرہ ہو تو اب یہ غیر منصرف ہوگا. اشیاء، ٹھیک ہے نا؟ تو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. عن اشیاء ان نہیں، عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تو عن اشیاء اب غیر منصرف تو ہے، لیکن اس میں پھر اختلاف ہے کہ یہ غیر منصرف کیسے ہے. منع صرف کے 2 اسباب یا ایک سبب 2 کے قائم کم ہو تو پھر وہ غیر منصرف ہوتا ہے، ورنہ منصرف ہوتا ہے. تو یہاں پر اشیاء جمع تو ہے، لیکن جمع کے غیر منصرف ہونے کے لیے منتہی الجموع کا صیغہ ضروری ہے. یہ منتہی الجموع کا صیغہ نہیں ہے. اب بات سمجھے؟ تو اس لیے اس پر مشہور کلام ہے علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو ہے اس آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اس کے تحت روح المعانی کے اندر بڑی مفید گفتگو کی ہے علامہ سید محمود علوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے. تو اس ساری گفتگو کی طرف تو میں نہیں جانا چاہوں گا. 1-2 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک رائے یہ ہے کہ اشیاء جمع شیء ان کی افعال کا وزن ہے. اس پر اعتراض وہی ہے کہ افعال کا وزن ہے تو غیر منصرف کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ الف تانیث کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ الف تانیث کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے.
ٹھیک ہو گیا. تو جیسے آپ دیکھیں نا سراویل، تو سراویل جمع نہیں ہے، لیکن جمع منتل جموع کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ غیر منصرف ہے سراویل. تو وہی معاملہ ہے اشیاء کا. اشیاء کا جو الف ہے الف تانیث نہیں ہے، یہ افعال ان کا وزن ہے. اشیاء اصل میں افعال کا وزن ہے، تو غیر منصرف اس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ یہ الف تانیث کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، اس مشابہت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. ایک جواب یہ دیا جاتا ہے، ایک رائے یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اس میں جمع ہے. کیا ہے؟ یہ اس میں جمع ہے. یہ وزن فالاؤ کا، اصل میں تھا شیءاؤ. اشیاء اصل میں کیا تھا؟ شیءاؤ. فالاؤ، سمجھے بات کو؟ تو فالاؤ جیسے ترفاؤ، تو یہ جمع نہیں ہے بلکہ اس میں جمع ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں جمع ہے، اس کے اندر پھر قلب ہوا، اور وہ جو حمزہ شیءاؤ یہ حمزہ ہے یہ مقدم ہوا، تو وہاں سے بن گیا اشیاء. کیا ہو گیا؟ اشیاء. یہ بن گیا اشیاء. ذہن میں رکھیں اب یہ فالاؤ کا وزن ہے. کیا وزن ہے؟ فالاؤ. تو اب یہ جو الف ہے یہ الف تانیث ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں تھا اشیاء، یہ وزن ہے افعیلاء. شیء ان کی جمع ہے اور افعیلاء کے وزن پر یہ اس کی جمع ہے. اشیاء وزن تھا اشیاء. سمجھے؟ تو اب یوں ہو گیا کہ یہ جو حمزہ اولا ہے، یعنی یا کے بعد جو حمزہ ہے اس کو ہم نے یا سے تبدیل کیا. اشیاء سے اشیاء، یہ بن گیا اشیاء. اب جو یا اولا ہے اس کو ضف کر دیا گیا تو اشیاء بن گیا. لیکن الف کیا یا فعلاؤ کے وزن پر ہے، تو الف تانیث کی وجہ سے کیا یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. تین اسباب، تین مذاہب اس میں نے آپ کو ذکر کیا، اور مذاہب بھی ہیں. اگر آپ کو اور مذاہب مطلوب ہوئے تو روح المعانی کو دیکھ لینا، آیت آپ کو بتا دی ہے. اور اگر آپ نہیں دیکھنا چاہو تو تین بھی بہت ہے، نہ کھاؤ تو ہضم ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ختم ہی نہیں ہوں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ یہ وزن ہے کس کا؟ یہ وزن ہے افعال کا، اور یہ غیر منصرف ہے الف تانیث کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اس میں جمع ہے، فالاؤ کا وزن ہے، اصل میں تھا شیءاؤ، اس کے بعد قلب ہوا شیءاؤ سے اشیاء، تو فالاؤ کا وزن تو الف تانیث کی وجہ سے ہی غیر منصرف ہے. تیسری رائے یہ کہ یہ افعیلاؤ تھا، اشیاء اشیاء. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا گیا؟ اس کے اندر جو حمزہ ہے اس کو یا سے تبدیل کیا گیا، اشیاء سے اشیاء. اشیاء اب یا اولا کو حذف کر دیا گیا، اشیاء بن گیا. توجہ ہے؟ اور شے ہمارے نزدیک موجود ہے. حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ جو مرکب اضافی ہے حقائق الاشیاء، حقائق کی گفتگو ہو گئی ہے، اشیاء کی گفتگو ہو گئی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو مضاف کے بارے میں ہم نے گفتگو کر دی ہے، مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے گفتگو کر دی ہے. تو یہاں پر ایک خارجی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، حقیقت الشے سے خود شے مراد ہے، عین الشے. یہ گفتگو تو ہم نے کر دی جو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے جس اسلوب میں. حقیقت الشے سے عین الشے مراد ہے، خود شے. ٹھیک ہے. جیسے نفس الشے، تو یہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں پر اس اضافت کو اضافت بیانیہ قرار دیا جاتا ہے، یا مسمہ کی اسم کی طرف قرار دی جاتی ہے. نفس الشے میں، عین الشے میں، یہ اسی طرح حقیقت الشے. تو حقیقت الشے سے مراد ہے عین الشے، خود شے. تو جو ہے حقیقت الشے سے کیا مراد ہے؟ خود شے. کیا مراد ہے؟ خود شے. یہ خود شے مراد ہے حقیقت الشے سے. تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب حقیقت الشے سے خود شے مراد ہے تو صرف شے کہہ دیتے، حقائق الاشیاء کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے، آپ ذہن میں رکھیں. آگے چل کے سوفسطائیوں کے
3 مذاہب ذکر کیے جائیں گے. ایک سوفسطائیہ ہے انادیہ، ایک ہے اندیہ، ایک ہے لادریہ. ان کے مذہب کی تفصیل وہاں پر آتی ہے. اندیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اشیاء کے حقائق اشیاء ہے، لیکن وہ ہمارے نظریات کے تابع ہیں. ما اعتقدناہ جوہرا فہو جوہر وما اعتقدناہ ارضا فہو ارض. جسے ہم جوہر اعتقاد کریں گے وہ جوہر ہوگا، جسے ہم ارض اعتقاد کریں گے وہ ارض ہوگی. بات سمجھے؟ تو اشیاء جو ہے وہ ہمارے نظریات کے تابع ہیں، ہمارے معتقدات کے تابع ہیں. سمجھے؟ اب اگر کہا جاتا الاشیاء ثابتۃ تو اندیہ کا رد نہ ہوتا. حقائق الاشیاء میں اندیہ کا رد مطلوب تھا، اس لیے لفظ حقائق کا اکہام کیا گیا، اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تاکید علامہ عبدالعزیز پرہروی علیہ رحمہ نے جو فرمایا، جس کو اختیار کیا، وہ یہ کہ محض تاکید کے لیے، حقیقت الشے سے مراد شے ہی ہے، لیکن یہ تاکید کے لیے حقائق کہہ دیا. دوبارہ سمجھے، میں نے آپ کو بتایا کہ حقائق الاشیاء یہ جو موضوع ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو مکمل ہوئی. جب موضوع کے بارے میں ہماری گفتگو مکمل ہوئی، حقائق کس کو کہتے ہیں، اشیاء کس کو کہتے ہیں، اس پہ ہماری بات ہو چکی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس پہ ہماری بات ہو چکی تو میں نے آپ کو بتایا کہ حاصل کلام کیا ہوا، حقیقت الشے سے مراد کیا ہوا. حقیقت الشے سے مراد عین الشے، خود شے ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. جب حقیقت الشے سے خود شے مراد ہے، جیسے عین الشے کہا جاتا ہے، نفس الشے کہا جاتا ہے، تو ذہن میں رکھنا عین الشے میں، نفس الشے میں اس اضافت کو بھی اضافت بیانیہ کا نام دیا جاتا ہے، یا اضافت مسمہ کی اسم کی طرف یہ مختلف توجیہات اس میں کی جاتی ہے. یہاں پر بھی حقیقت الشے سے خود شے مراد ہے، اضافت کو آپ بیانیہ قرار دیں یا اضافت مسمہ کی اسم کی طرف قرار دیں، یہ اس باب سے بنے گی. لیکن جب ہم یہ بات کریں گے تو اس پر سوال وارد ہوگا، اس پر اعتراض ہوگا. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ کہ جب حقیقت الشے سے خود شے مراد ہے تو پھر صرف شے کہہ دیتے، الاشیاء ثابتۃ کہہ دیتے. حقائق کہنے کی کیا وجہ ہے؟ سمجھے؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب ایک یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو اندیہ ہیں ان کا رد مقصود ہے. سوفسطائیہ کا جو گروہ اندیہ ہے وہ اشیاء کا ثبوت مانتے ہیں، اشیاء کا ثبوت مانتے ہیں، لیکن ان کو اپنے نظریات کے تابع قرار دیتے ہیں. ما نعتقدہ جوہرا فجوہر وما نعتقدہ ارضا فہو ارض. جسے ہم جوہر سمجھے وہ جوہر ہے، جسے ہم ارض سمجھے وہ ارض ہے. سمجھے؟ ان کے اپنے کوئی حقائق نہیں ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے، چیزوں کے اپنے کوئی حقائق نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے نظریات کے تابع ہیں. تو ان کا رد کرتے ہوئے کہا حقائق نہیں، اپنے حقائق ہیں ان کے. وہ جو اپنے ان کے حقائق ہیں جو رب کریم نے ان کے بنائے ہیں وہ ثابت ہیں. اگر حقائق نہ کہا جاتا تو اندیہ کا رد نہ ہوتا. ایک اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے. بات سمجھے؟ اور شے ہمارے نزدیک موجود ہے. اور دیکھیں انہوں نے آگے کہا کہ ثابتۃ، تو ثابتۃ مشتق ہے. مشتق کی معرفت مبدأ اشتقاق کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. مبدأ اشتقاق کیا ہے؟ ثابتۃ کا ثبوت. کیا؟ ثبوت. مبدأ اشتقاق کے ثبوت. تو شارح بتا رہے کہ اس کے معنی کہ کا ثبوت، تحقق، وجود، کون، یہ سارے کے سارے الفاظ مترادف ہیں. سمجھے بات کو؟ سارے الفاظ کے ہیں، ثبوت، تحقق، وجود، کون، یہ سارے الفاظ معنی کر. اور ثبوت، تحقق، وجود، کون الفاظ مترادف ہیں. سوال یہ الفاظ تو مترادف ہیں، ان کے معنی بیان کریں. معنی کیا ہے ان کے؟ تو جو ہے ان کے معنی کیا؟ کہا ان کے معنی تو بدیہی التصور ہے. وجود کس کو کہتے ہیں سب کو پتہ ہے. کون کس کو کہتے ہیں، ثبوت کس کو کہتے ہیں، تحقق کس کو کہتے ہیں. سمجھے بات کو؟ تو ان کے معنی بدیہی التصور ہیں. ان کی وضاحت کی کوئی حاجت نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ معنی کرے. ان کے معنی بدیہی التصور ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ پھر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ثبوت کے معنی دو چیزیں سمجھیں. پہلی چیز یہ کہ انہوں نے کہا ثبوت، تحقق، وجود اور کون.
یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں آپس میں مترادف. کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ جی آپس میں مترادف ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ پڑھتے ہوئے کوئی بات تو نہیں آئی؟ جی تو میں نے آپ کو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیچ جو فروق ہے وہاں پر یہ بات بتائی تھی کہ ایکا معدوم محض ہے یا لا معدوم لا موجود ہے. تو جو ماتریدیہ ہیں وہ کہتے ہیں ایکا معدوم محض نہیں بلکہ لا موجود لا معدوم ہے. یہ درجہ ثبوت کہلاتا ہے. جو ماتریدیہ ہے یہ قائلین بالحال ہے. حال جو ہے وہ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے. سمجھے بات کو؟ وہ ثابت ہے. حال ثابت ہے، موجود نہیں ہے. تو قائلین بالحال جو ہے وہ ثبوت میں اور وجود میں فرق کرتے ہیں. تو ذہن میں رکھیں یہ جو گفتگو ہے یہ اشعریوں کی رائے کے مطابق درست ہے، ماتریدیوں کی رائے کے مطابق اس پہ کلام ہے. الثبوت والتحقق والوجود والکون الفاظ مترادفۃ، یہ اشعریوں کی رائے کے مطابق تو درست ہے. باقی جو قائلین بالحال ہے، یوں کہیں جو قائلین بالحال ہے وہ ثبوت میں اور وجود میں فرق کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں معتزلہ بھی فرق کرتے ہیں. معتزلہ بھی قائلین بالحال ہیں، لیکن معتزلہ کی قائلین بالحال ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر ماتریدی کریں حال کا قول کریں تو ماتریدی معتزلہ بن جائیں گے. یہ بات نہیں. معتزلہ کے ساتھ اختلافات اور ہیں جن کی بنیاد پہ وہ اہل سنت سے خارج ہیں. تو اگر کسی فرقہ باطلہ کے ساتھ آپ کا کسی دو چار باتوں میں اتفاق ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ بھی فرقہ باطلہ بن گے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ٹھیک ہے نا؟ تو کلمہ سوا بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو کلمہ سوا وہ مابین اشتراک ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ تو مابین اشتراک کی وجہ سے لازم نہیں آتا کہ انسان جو ہے نا وہ کسی باطل نظریے والوں کے ساتھ کوئی نظریاتی اشتراک ہو جائے. مثلا اپنی زندگی ساری مانتے تو اس سے کیا صرف یہ ماننے سے بھی انسان کو موجود ماننے سے تو آپ فرقہ باطلہ تو نہیں بن جاتے نا. تو اس سے بر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الثبوت التحقق الوجود الکون الفاظ مترادفۃ علی رأی عدم القائلین بالحال. یہ الفاظ مترادفہ ہوں گے ان لوگوں کے نزدیک جو قائلین بالحال نہیں ہیں. جو قائلین بالحال ہیں ان کے نزدیک ثبوت میں اور وجود میں فرق ہے. وجود عدم اور اس کے بیچ کا جو درجہ ہے اسے درجہ ثبوت کہا جاتا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک چیز یہ آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے معانی کے بدیہی تصور ہیں. ان کے معنی بدیہی ہیں. ان کے معنی کا بدیہی ہونا وہ بدیہی ہے یا نظری ہے؟ انہوں نے دعویٰ کیا ان کے معنی بدیہی ہیں. ان کے معنی بدیہی ہیں. ان کے معنی کا بدیہی ہونا پھر بدیہی ہے نظری ہے؟ اس میں پھر اختلاف ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ایک چیز بدیہی ہے، وجود کے معنی بدیہی ہے. معنی الوجود بدیہی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وجود کے معنی بدیہی ہے. یہاں پر موصوف بدیہی کا وجود کا معنی ہے. بدیہی کا موصوف کیا ہے؟ وجود کے معنی. اب معنی الوجود بدیہی یہ قضیہ بدیہی ہے یا قضیہ نظریہ ہے؟ سوال یہ ہے. فرق سمجھ رہے ہو نہیں؟ وجود کے معنی بدیہی ہے. یہاں پر بداہت کا موصوف ہم بنا رہے ہیں کس کو؟ وجود کے معنی کو. ٹھیک ہے؟ وجود کے معنی جو بھی ہے وہ بدیہی ہے. اب موصوف ہم نے بنایا وجود کے معنی کو. اس کے بعد ہے معنی الوجود بدیہی. یہ قضیہ، اس کے بیچ جو پائی جانے والی نسبت ہے، یہ قضیہ بدیہی ہے یہ قضیہ نظری ہے؟ سوال یہ ہے. ذہن میں رکھیں اس میں اختلاف ہے. وجود کے معنی بدیہی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ قضیہ معنی الوجود بدیہی، یہ قضیہ بدیہی ہے یہ قضیہ نظریہ ہے، اس میں اختلاف ہے. ایک رائے یہ کہ یہ قضیہ بھی بدیہی ہے. جیسے وجود کے معنی بدیہی ہے اسی طرح یہ قضیہ معنی الوجود بدیہی.
یہ قضیہ بھی بدیہیہ ہے. ایک رائے یہ ہے، دوسری رائے کہ نہیں، یہ قضیہ نظریہ ہے اور ہمارے پاس اس پہ دلائل موجود ہے. تو جو ہے یہ قضیہ نظریہ ہے، یہ قضیہ بدیہیہ نہیں ہے، اور اس قضیہ نظریے پر ہمارے پاس دلائل موجود ہے. سمجھو بات کو. دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھو، وجودوں کا، تیرا وجود، سمجھے بات کو، یہ جزئی ہے مطلق وجود کی. تجھے اپنے وجود کا تصور بدیہی ہے نظری ہے؟ تو جو جزئی ہے، جو مقید ہے، اس کا تصور بدیہی ہے، تو اس کے جو اجزاء ہیں ان کا تصور بھی بدیہی ہے. یہ اس قضیہ پر دلیل ہے، معنی الوجود بدیہی. اس پہ دلیل یہ ہے کہ وجودی، میرا وجود. اب وجودی یہ فرد ہے وجود مطلق کا. جب فرد بدیہی ہے، خاص بدیہی ہے تو عام بدیہی ہے، مقید بدیہی ہے تو مطلق بدیہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اور بھی بہت سے اس قسم کے قضائے بنائے جا سکتے ہیں کہ جو بدیہیات سے ہیں، جو بدیہی ہیں. سمجھو بات کو. تو جب وہ بدیہی ہیں ان کے اندر وجود موجود ہے. جب وجود موجود ہے، قضیہ بدیہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے تمام طرح اجزاء بدیہی ہیں. تو وجود، ایک یہی دلیل آپ ذہن میں رکھ لیں، بھائی وجود ہی بدیہی ہے، وجودوں کا تمہارے لیے بدیہی ہے. جب یہ سارے کے سارے بدیہیات سے ہیں، یہ افراد ہیں اور انواع ہیں. یہ افراد ہیں کس کے؟ یا یوں کہیے کہ یہ مقید ہے اور وہ مطلق ہے، وجود مطلق. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. معنی اس کے معنی بدیہی التصور ہے، جس کے ثبوت کے، وجود کے اور کون کے تحقق کے. جی پڑھیں آگے. فإن قيل فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة. بس بات پہ توجہ دیں. حقیقت کے معنی ہے ما بہ الشیء ہوا ہوا، وہ امر کہ جس کے سبب شے ہو. ٹھیک ہے. اور شے ہو گیا موجود. شے کیا ہو گیا؟ شے کیا ہو گیا؟ موجود. ذہن میں رکھنا، اب ہو گیا حقیقت الموجود. کیا ہو گیا؟ شے کے معنی موجود ہو گیا نا، تو حقیقت الموجود. ٹھیک ہو گیا. تو حقیقت الموجود مطلب ما بہ الموجود و موجود. ابھی میں نے آپ کو بتایا حقیقت الشے سے مراد عین شے ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب حقیقت الموجود سے عین موجود ہے. گویا کہ حقائق الاشیاء کی جگہ آپ نے کہا الموجودات. کیا کہا؟ کیا کہا؟ ٹھیک ہے. حقائق الاشیاء کی جگہ آپ نے بولا الموجودات. یہ ہو گیا آپ کا موضوع. اس کے بعد کا ثابتۃن، ثبوت اور وجود مترادف. ثابتۃن گویا کہ آپ نے کہا کہ موجودتن. سمجھ رہے بات کو؟ ثابتۃن کی جگہ آپ نے کیا کہا؟ الموجودات و موجودتن. تو جو ہے اب حقائق الاشیاء ثابتۃن، یہ کلام اس قوت میں ہے کہ الموجودات و موجودتن، الامور الثابتۃ ثابتۃن، الامور الموجودۃ موجودتن. کلام اس قوت میں آ گئی ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو یہ کلام تو لغو ہے. الامور الثابتۃ ثابتۃ، وہ امور جو ثابت ہیں وہ ثابت ہیں. تو یہ کلام لغو ہے، بے فائدہ. لغو ہونے کا مطلب یہ ہے بے فائدہ ہے. جب بات ہو رہی امور ثابتہ کی، وہ تو ثابتہ ہی ہوں گے نا. یہ کہا جائے الانسان و انسان و انسان ہے جی، تو انسان پر انسان گانا لغو ہے کیونکہ وہ ہے ہی انسان. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیے توجہ سے. اعتراض ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے حقائق الاشیاء ثابتۃ کا، یہ بات ذہن میں رکھیں. اس میں ایک چیز یہ ملحوظ ہے کہ حقیقت کے معنی ہے ما بشیء ہوا ہوا. اگر حقیقت کے کوئی اور معنی کر لیے جائے، ٹھیک ہے، حقیقت کے کوئی اور معنی کر لیے جائے تو پھر بھی یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. شے کے معنی موجود نہ رہے تو اب بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا. ثبوت وجود کے معنی میں نہ ہو تو اب بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا. بات سمجھے؟
یہ مقدمات مل رہے ہیں تو اعتراض ہو رہا ہے. حقیقت الشے ما بھی شے ہوا ہوا، ما بھی شے ہوا ہوا یہ ہے حقیقت. اس کے بعد شے موجود، تو حقیقت الشے کا مطلب ہو گیا حقیقت الموجود. کیا ہو گیا؟ حقیقت الشے ہو گیا حقیقت الموجود کے درجے میں. اور حقیقت الموجود ابھی میں نے آپ کو بتایا حقیقت الشے سے مراد ہے عین الشے. حقیقت الموجود یعنی عین الموجود، الموجود خود. ثابتۃ ثبوت جو ہے وہ وجود کے معنی میں ہے. ثبوت جب وجود کے معنی میں ہے تو اب ثابتۃ یعنی موجودۃ، ثابتۃ یعنی موجودۃ. تو اب الموجودات و موجودۃ یہ معنی بنے. وہ امور جو موجود ہیں وہ موجود ہیں، یہ کلام لغو ہے. جیسے الامور الثابتۃ ثابتۃ یہ کلام لغو ہے، اسی طرح الامور الموجودۃ موجودۃ یہ کلام لغو ہے. الفاظ مختلف ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ کے. الفاظ کے اختلاف سے معنی کا اختلاف لازم نہیں آتا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اگر کہا جائے پس حکم حقائق الاشیاء کے ثبوت کا ہوگا لغو. لغو کے معنی یہ نہیں کہ بے معنی، مطلب بے فائدہ. لغو کا مطلب کیا ہے؟ لغو کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، ہمارے اس قول کے درجہ میں وہ امور جو ثابت ہیں وہ ثابت ہے. سمجھے بات کو؟ الامور الثابتۃ ثابتۃ، جیسے الامور الثابتۃ ثابتۃ یہ لغو ہے، اسی طرح حقائق الاشیاء موجودہ ثابتۃ یہ بھی لغو ہے. نہیں سمجھے ہو؟ جی. إن المراد بأن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء والإنسان والأرض والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمر. بس توجہ ہے آپ کی؟ تو اس کا اس نے جواب دیا. جواب کا حاصل سمجھے. جواب کا حاصل یہ ہے کہ جو موضوع ہے اس کی قید اور ہے اور جو محمول ہے اس کی قید اور ہے. موضوع ہے اس کی قید ہے اعتقاد. حقائق الاشیاء الامور الثابتۃ الامور الموجودۃ اے ما نعتقدها موجودتاً. ٹھیک ہے. تو جو موضوع ہے وہ اس کی قید ہے اعتقاد، اور جو محمول ہے اس کی قید ہے نفس امر. الامور الثابتۃ ای التی نعتقدها ثابتۃ ثابتۃ فی الواقع و نفس الامر. اب موضوع اور معمول عین نہیں ہے. موضوع اور معمول ایک دوسرے کا عین ہو تو خرابی آتی ہے، خرابی بنتی ہے. عین نہیں ہے تو پھر خرابی نہیں ہے. کہتے ہیں اب دیکھ واجب الوجود موجود، واجب الوجود موجود. اب غور کرنا، واجب الوجود جس کا وجود واجب ہے، وجود واجب ہے تو موجود نہیں ہوگا. وہ صرف موجود نہیں ہوگا بلکہ واجب الوجود ہوگا. لیکن ہم کہتے ہیں واجب الوجود موجود، تم بھی کہتے ہو ہم بھی کہتے. اب واجب الوجود موجود ان کو آپ قضیہ مفیدہ مانتے ہیں. وہ قضیہ مفیدہ کیسے بنا؟ کس طرح آپ اس کو مفید مانتے؟ لازمی بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں وہاں پر؟ آپ وہاں پر واجب الوجود اے ما نعتقدہ واجب الوجود فهو موجود فی الواقع و نفس الامر. سمجھ رہے بات کو؟ تو جو توجیہ تم وہاں کرتے ہو وہی توجیہ یہاں پر ہوگی. دوبارہ سمجھے توجہ سے. اس کا شاعر نے جواب دیا. حاصل جواب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جانب موضوع ہے وہاں پر قید اعتقاد اور جانب معمول میں قید نفس امر اور واقع. الامور الثابتۃ حقائق الاشیاء الامور الموجودۃ اے ما نعتقدها موجودۃ ما نعتقدها ثابتۃ ثابتۃ اے ثابتۃ فی الواقع و نفس الامر. جو موضوع ہے اس کے ساتھ اعتقاد کی قید ہے، جو ہمارے اعتقاد میں امور ثابتہ ہے. اور جو معمول ہے وہاں پر قید نفس امر اور واقع کی قید ہے. وہ نفس امر میں ثابت ہے. اس کی مثال انہوں نے کی دی واجب الوجود موجود. اب غور کریں، واجب الوجود موجود جو اعتراض تم نے اس پہ کیا وہ اعتراض اس پہ ہوگا. کیسے کہ بے واجب الوجود موجود وہ جس کا وجود واجب ہے. جب وجود واجب ہے وہ موجود کیسے نہیں ہوگا؟ آپ اس پہ آپ موجود کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ توجہ ہے؟ لیکن آپ لگاتے وہ مسلمات سے ہے. سمجھو بات کو؟ اس قضیے کی صحت اتفاقی ہے، بالاتفاق وہ قضیے سے مفیدہ ہے.
تو وہ قضیہ مفیدہ کیسے ہوا؟ جو قضیہ مفیدہ ہوا اس کی توجیہ وہی ہوگی جو ابھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں. کیا؟ یعنی ما نا تاکدہ واجب الوجود فهو موجود فی الواقع و نفس الامر. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں. ہم کہیں گے مراد اس سے یہ ہے کہ جنہیں ہم اعتقاد کرتے ہیں اشیاء کے حقائق اور نام رکھتے، یہ بعض وضاحت کے لیے اگلے جملے، یہ ونسمی، یہ اس کا جواب میں کوئی دخل نہیں. اور نام رکھتے ہیں ہم ان کے مختلف انسان، من یعنی انسان، فرس، سما، ارض، یعنی انمانات کہ جو حقائق الاشیاء ایسی امور ہیں جو موجود ہیں نفس امر میں، جیسا کہ کہا جاتا ہے واجب الوجود موجود ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. وہذا الکلام، یہ پھر آگے چل کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ فَإِن قِيلَ اور فَالْحُكْم، یہ فا دو لے کے آگے ہیں. اس پہ سوال ہوتا ہے کیونکہ فا تفریع ہے نا، تو جب فا تفریع ہے کلام سابق پر یہ متفرع ہے، تو اب وہ ایک فا کافی ہے، دوسری فا کی کیا حاجت ہے؟ فَإِن قِيلَ کہا تھا تو فَالْحُكْم کی ضرورت نہیں تھی. فَالْحُكْم کہا تھا تو فَإِن قِيلَ کے بجائے اِن قِيلَ کہہ دیتے. تو جو ہے یہ اعتراض ہے اس پر کہ کوئی ایک فا لغو ہے، سمجھے؟ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ فَإِن قِيلَ میں جو فا ہے یہ علی عادت المصنفین لائی گئی ہے. مصنف جو ہے، مصنفین جب اعتراض کرتے ہیں تو یہی جملہ اسی اسلوب میں گفتگو کرتے ہیں، فَإِن قِيلَ، سمجھے؟ تو انہوں نے بھی کیا کہا فَإِن قِيلَ، یہ فا علی عادت المصنفین ہے. فَالْحُكْمُ، یہ فا ہے اس بات پر تنبیہ کے لیے کہ یہ کلام سابق پر متفرع ہے. پہلی فا علی عادت المصنفین ہے، دوسری فا تفریع ہے. تو جو ہے ایک، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ پہلی فا ہے، پہلی فا بھی تفریع ہے، ٹھیک ہے، دوسری فا بھی تفریع ہے. فرق دونوں میں یہ ہے، پہلی فا تفریع ہے صرف اس کے لیے بھئی یہ اعتراض متفرع ما قبل پر، دوسری فا تفریع ہے وہ اس بات پر وہ اس بات کی تخصیص کے لیے جو آپ کو میں نے بتایا، بھئی امور ثلاثہ پر متفرع ہے. حقائق کے جو حقیقت کے جو معنی کی ہے اس کو بدل لیں جب بھی اعتراض نہیں ہے، شے معنی موجود نہ کرے جب بھی اعتراض نہیں ہے، ثبوت کو وجود کے معنی میں نہ کرے جب بھی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی فا ہے اس اجمالی تفریع کے لیے، بھئی یہ ما قبل پر متفرع ہے. دوسری فا ہے کہ ما قبل کے امور ثلاثہ پر متفرع ہے. ہیں دونوں تفریع لیکن دونوں کا فائدہ الگ الگ ہے. بات سمجھو؟ ٹھیک.